اگر حضرت حسین اس وقت کہہ رہے تھے کہ میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں، تو عبید اللہ ابن زیاد کہتا جی ماشاءاللہ یزید صاحب، میں آپ کا وفادار، دیکھیں آپ کا باپ معاویہ جو ہے حسین سے بیعت نہیں لے سکا آپ کے لیے، میں لے لیجیے، منو تغمہ دیو، منو اور گورنی دیو، اودی تو لاٹری نکل آنی سی، ٹھیک، اس کی تو لاٹری نکل آنی تھی کہ جی میں نے وہ کام کیا جو آپ کے ابا جان نہیں کر سکے. سیدھی سی بات ہے. یہ انصاب الاشراف سے پیش کرتے ہیں امام بلازری کی کتاب، وہ بھی 30 صدی ہجری کے اندر گزرے ہیں، المتوفا 292 ہجری ہیں آلموسٹ. تو امام بلازری نے لکھی یہ روایت لکھی ہے. یہ کتاب جو ہے، یہ کتاب شیخ زبیر صاحب نے وفات سے پہلے لکھا ہے. یہ کتاب اپنے مصنف تک ثابت ہی نہیں ہوتی صحیح سند کے ساتھ، اور اگر یہ ثابت بھی ہو جائے تو حلال بن نصاف تک یہ ثابت ہوتا ہے. حلال بن نصاف کا واقعہ کربلا میں ہونا ثابت نہیں ہے، یہ روایت ہی منقطع ہے، ہم مانتے ہی نہیں اس روایت کو، کتاب ہی جعلی ہے. اور پھر امام بلازری کی کتاب انصاب الاشراف، یعنی جو اونچے خاندان کے لوگ ہیں ان کے بارے میں، اس کتاب میں تو یزید کے باوجداد کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ دسو نا شاہ جی. تو شیخ زبیر صاحب نے دسیا سی، منو بھی دسیا انہوں نے جی. انہوں نے بتایا تھا کہ یہ تو پھر آگے اس میں تو وہ جہنم میں تابوت والا بات بھی ہے، تو کہتے ہیں پھر اس کو ہم کیا کہیں کہ یزید کے باوجداد کے تابوت جہنم میں ہے. ٹھیک ہے. یزید کے باوجداد کون ہے؟ حضرت معاویہ، ان کے والد ابو سفیان، دونوں صحابی ہیں. تو پھر یہ روایتیں بھی لیں. ہم اس کتاب کو جعلی سمجھتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت گستاخانہ چیزیں ہیں. ان کی جرت نہیں ہے کہ اپنی یہ جس طرح انہوں نے تاریخ سے گند سمیٹا نا، مکھی گند تے بہندی جا کے، اس طریقے سے انہوں نے یہ ساری انصاب الاشراف کوئی ثابت نہیں، تین شرطیں کوئی ثابت نہیں. اگر ثابت ہوتی تو وہ تو ڈٹیاں ڈالتے کہ یار آپ کے والد نہیں بیعت لے سکا حسین سے، ہم نے لے لیے، دیکھو ہمیں اور گورنری دو. تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا سی کہ مجھے واپس بھیجو، مجھے مسلمان سرحد پہ بھیج دو. پھر نقشے بنائے ہوئے محمود احمد عباسی نے، ادھر نہیں تو ادھر جا رہے تھے. وہ بھائی اینڈ رزلٹ کیا ہے میرے بھائیوں؟ اینڈ رزلٹ کیا ہے وہ آپ دیکھیں. اس وقت کیا حالات و واقعات ہوئے. اور آدمی بھی تو ہے جس کا ذکر ہے کہ وہ واقعہ کربلا میں معنی شہید ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے تو ایسی کوئی روایت نہیں سنی ان کے منہ سے، شرط نہیں سنی. چلے میرے بھائی دیکھیں، ہم کوئی بے ایمانی نہیں کرتے کہ ہاں نہیں، میں کہتا ہوں کہ نہیں ہم کوئی بے ایمانی نہیں کرتے. مطلب روایتیں ہم بیان کرنا شروع کریں حضرت حسین کے حق میں تاریخ میں سے تو بہت بیان کر سکتے ہیں. تاریخ کی روایتیں پیش کرتے ہیں. تبری کھولے نا، جو پہلا جو ہے مفسر بھی ہے اور مورخ بھی ہے، بڑے مورخین میں سے ہے امام تبری، انہی سے ابن کثیر ہے. امام تبری نے یہ روایتیں نہیں لی ہیں کہ ابو سفیان اور معاویہ ان لوگوں نے منافقانہ اسلام قبول کیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک. روایتیں جعلی، ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسی روایتوں کے اوپر. لیکن یہ لوگ گند پہ جا کے بیٹھتے ہیں. رافضی اپنے مطلب کی نکالتے ہیں، ناسبی اپنے مطلب کی نکالتے ہیں. ہم کہتے ہیں دونوں ہی نا، وہ جو فضائل صحابہ میں ہے نا، ایک فرقہ میری محبت میں غلوف کر کے گمراہ اور دوزخ میں جائے گا، اور دوسرا دشمنی میں گمراہ ہو جائے گا اور دوزخ میں جائے گا. یہ دونوں کام کر رہے ہیں، ہم دونوں سے اعلان برات کرتے ہیں. اچھا، اس میں کہ جی اب یہ کہنا شروع ہو گیا بعض حضرات کہ یزید کے دور کے جو کارنامے ہیں نا جی، اس کے یہ یعنی کربلا والا واقعہ، ہرا والا واقعہ اور کعبہ پہ چڑھائی والا، یہ تاریخی گپ شپ ہی ہے. تو ان کو کہیں یہ جو گپ شپ ہے نا، یہ ہم نے جو ریسرچ پیپر لکھ دیا نا، یہ والا 5A رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، اس میں ہم نے آخر میں لکھا ہے یزید کے 3 سیاہ کارنامے. وہ آپ پڑھ لیں. بخاری مسلم سے یہ واقعات ثابت کیے ہیں کہ اور ان سے یہ پوچھیں ان واقعات کا انکار پہلے کس محدث نے کیا ہے. اب ان لوگوں نے انکار کرنے شروع کر دیے. منکرین حدیث جو ہو گئے، میں نے پہلے ہی کہا تھا منکرین حدیث ہوں گے. یہ سب کے سب واقعات، واقعہ حرا کا ذکر بخاری مسلم میں موجود ہے، ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے خانہ کعبہ کے جلانے کا ذکر صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اور واقعہ کربلا کا ذکر موجود ہے. باقی اتنا ہی ذکر موجود ہوتا ہے نا. یہ کوئی اس طرح تاریخی کتابیں تو نہیں کہ پوری ڈیٹیل آئی ہوئی ہو. ہم مطلب بلو پرنٹ آپ کو پیش کر دیں گے، ابتدائی خاکہ، رنگ پھر آپ نے خود بھر لینا ہے. لیکن یہ جو خاکہ پیش کر رہے ہیں نا عبداللہ ابن سبا والا، وہ انہوں نے کوئی بابا سی، ٹھیک ہے. وہ تو میں ایسی پھکی انہوں نے دیتی ہے جی میں آج تو پہلے ویڈیو نہیں کہی سی کہ عبداللہ بن سبا نو کہندے حضرت عمر دا قاتل، تو عمر دا قاتل ابو لولو فیروز سی جو مغیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا، اور مغیرہ ابن شعبہ پوری زندگی دستے راز رہے بعد میں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہم اجمعین کے. اس طریقے سے اگر جھوٹی سٹوری بنانی ہو تو میں بڑی فٹ قسم کی نا سٹوری بنا کے نا ایک فلم بنا سکتا ہوں کہ ان لوگوں نے پلان کے ساتھ حضرت عمر کو قتل کیا. اچھا، لیکن نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو جھوٹ ہے. اس طریقے سے کیسے ہم کہہ دیں بغیر دلائل کے ساتھ؟ یعنی یہ سٹوریاں فٹ کرتے ہیں نا، تو سٹوری ہم بھی فٹ کر سکتے ہیں، ہمیں بھی کرنی آتی ہے، ٹھیک ہے نا جی. ترمذی میں ایک روایت ہے، اس کی صحیح سند سنن بہقی میں موجود ہے کہ 6 لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے. ان میں سے ایک وہ ہے جو میری اہل بیت کی حرمت کو پامال کرے. یہ مشکات میں شروع میں آپ کو حدیث مل جائے گی، ٹھیک ہے. تو ان لوگوں نے ساری حرمتیں پامال کی ہوئی ہیں. ان کیوں یہ بات کرتے ہیں یزید کے یہ لوگ طرفدار بنے اور اس طرح کی جھوٹی؟ یہ میں نے بتایا ہے، اس روایت کا پورا جواب مسئلہ 102 میں دیا ہے کہ کمپیریٹیولی آنے والے دوروں کے تحت دیکھا جائے تو حضرت معاویہ کی حکومت رحمت تھی، بعد میں اس سے برا دور آیا. جیسے یہاں پہ ہوتا ہے
کہ جب مشرف کا دور آیا تو لوگوں نے کہا شکر الحمدللہ یہ نا وہ اس سے جان چھوٹی ہے. جب تھوڑا سا وقت گزرا نے کہا یار اسے تو نواز شریف کا دور بہتر تھا. جب مشرف چلا گیا زرداری کا دور آیا انہوں نے کہا یار مشرف کا دور بہتر تھا. ٹھیک ہے, اس وقت پیٹرول اتنا اچھا پھر جب وہ نواز شریف کا دور آیا, زرداری کا دور گیا, شروع میں انہوں نے بجلی کے لیے مہنگائی کی, بعد میں چلے اللہ تعالیٰ کی کو مدد آ گئی, معاملات سیدھے ہو گئے, وہ پیٹرول کی وجہ سے ان کا وہ دور بہتر. کمپیریٹیولی رحمت تھا, ملوکیت اور رحمت تھا, اگر یہ روایت صحیح. اچھا اس میں نے بتایا تھا کہ اس میں ابن شہاب آتا ہے. اگر ابن شہاب جو ہے نا وہ زہری ہے تو مدلس ہے, ان سے روایت ہے ضعیف ہے. یہ کہتے ہیں نہیں علی نے خیانت کی ہے. بھائی آپ طبرانی کھولیں, ابن شہاب موجود ہے, میں نے خیانت نہیں کی ہے. یہ کہتے ہیں وہ طبرانی کا جو نسخہ ہے نا وہ کاتب کو غلطی لگی ہے, وہ ابو شہاب تھا, تو پھر علی نے تو کوئی غلطی نہیں نہ کی. طبرانی کا کاتب ابو شہاب کو ابن شہاب لکھ دے تو وہ منافق نہیں ہے. مجھے کہتے ہیں اس کو پتا تھا, مجھے واللہ نہیں پتا تھا. باپ کو بیٹا بن, مجھے نہیں پتا تھا ابو شہاب ابن شہاب بیٹا بن, تو وہ مطلب مجھے پتہ ہی نہیں تھا. میں نے نہیں اوریجنل جو مکتبۃ الشاملہ میں ہے نا اور جو طبرانی چھپی ہوئی ہے اس میں ابن شہاب ہی ہے. ہاں یہ کہتے ہیں کاتب کی غلطی ہے. اس طرح کے بعض معاملات ہو جاتے ہیں, بعض اوقات ہو جاتے ہیں اس طرح کے معاملات نا, کہ بعض اوقات کاتب کی غلطی ہے, کیونکہ باقی چیزیں پھر بتا دیتی ہیں کہ یار اس زمانے میں تو ابن شہاب ہو نہیں سکتا, اس سے تو ابن شہاب کی ملاقات نہیں ہو سکتی, یہ ابو شہاب ہوگا. وہ پھر ٹیکنیکل بحث ہوتی ہے. میں کہتا ہوں اس روایت کو آپ صحیح بھی مانتے ہیں تو امارت اور رحمت کا جواب دینا. اچھا یہ لوگ, میں بتاؤں یہ لوگ جرت بھی نہیں کر رہے ہیں غلام مصطفیٰ ظہیر پارٹی کی کہ یزید کا دفاع کریں. ان کو اتنی حیا ہے. سنابلی تو چلے پوری یعنی وہ کراس کر گئے نا ایک لمٹ کو. ایک اور بھی شاجی آیا, میں ادھر ہی آپ کو تحفتاً دے دیتا ہوں. انہوں نے ایک حدیث ترمذی سے نکالی ہے. ایک تو وہ ہے نا بخاری مسلم میں سب سے بہتر زمانہ میرا, پھر صحابہ تابعین تبع تابعین کا, ٹھیک ہے نا, وہ تو بہتر زمانہ ہے. ایک ترمذی سے نکالا ہے جس نے مجھے دیکھا ایمان کی حالت میں وہ جنتی ہے, جس نے اس کو دیکھا وہ بھی جنتی ہے, جس نے اس کو دیکھا وہ کہتے ہیں دیکھیں نا تو یزید تو جنتی ہو گیا. حسن درجے کی یہ روایت ہے. اچھا پھر ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, پھر صرف یزید نہیں جنتی ہوگا, ابا بن ابی عیاش بھی جنتی ہوگا, جس نے حضرت عمر علیہ السلام کے اوپر وہ حضرت فاطمہ کو شہید کرنے والی جو تہمت لگائی ہے. تابعی تو وہ بھی ہے, ابان بن ابی عیاش. خوارج سارے کے سارے تابعین ہیں, ٹھیک ہے. کتنے تابعین ہیں جنہوں نے حدیثیں گھڑی ہیں. صحیح مسلم کے مقدمے میں ابن عباس کا قول لے کے امام مسلم کہتے ہیں ابن عباس کو جب کوئی حدیث سناتا تھا وہ کہتے تھے پہلے ہم حدیثیں سن لیا کرتے تھے, لیکن جب سے لوگوں نے حدیثیں گھڑنی شروع کی ہیں نا ہم صرف وہی حدیثیں سنتے ہیں جو ہمیں پہلے پتہ ہے. یہ حدیثیں جو حضرت ابن عباس کے زمانے میں گھڑ رہے تھے وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث تھے, شیعہ تھے یا تابعین تھے؟ تابعین کے اوپر تو جرح ہوئی بھی ہے. کتنی حدیثیں ہیں جن میں تابعین کے اوپر جرح کی وجہ سے حدیثیں ضعیف ہوتی ہیں. اس دور میں جو ہے پھر حجاج بن یوسف کو بھی آپ بشارت سنائیں پھر کہ وہ بھی تابعی تھا, وہ جنتی ہے. بھائی ہم کسی کی جنت دوزخ کا فیصلہ نہیں کرتے, یہ اللہ تعالیٰ کے پاس. میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر اللہ نے معاف کیا تو یزید بھی جنت میں جائے گا, لیکن یہ اللہ کا خاص ساتھ خاص, اور اللہ عادل ہے. عادل ہے. قرآن میں آیا کہ شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کرے گا, لیکن ابو داؤد میں ایک خطرناک حدیث ہے کہ یا اللہ شرک معاف نہیں کرے گا یا قتل ناحق کو معاف نہیں کرے گا. کتنے جاؤ گے تو انہوں گھیر کر کے لے آ کے سٹاں گے. یہ ابو داؤد میں ایک حدیث ہے. اللہ چاہے تو قتل, اچھا ویسے ہی کہتے ہیں جی اس کی کیا ذمہ داری ہے, وہ بیچارہ ادھر بیٹھا تھا. اچھا ہمیں یہ روایتیں سناتے ہیں حضرت عمر نے کہا ہے فرات کے کنارے کتا بھی مر جائے میری ذمہ داری ہے, کہتے ہیں نا. تو یزید کی حکومت میں حسین مر جائے تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے. واٹ نانسنس دس یار, کیا دوگلی پالیسی ہے. کتا مر جائے تو حضرت عمر کہہ رہے ہیں میری ذمہ داری ہے. یزید کے دور میں اہل بیت مر جائے وہ کہتے ہیں انہوں نے تو نہیں مارا نا جی. یہ دوگلی پالیسی بنائی ہوئی ہے.